الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ توکل اللہ تعالی پر ہی کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالی کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ایک مسلمان دنیا میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتا ہے، لیکن پھر وہ یہ عقیدہ بناتا ہے فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز سے بدشگونی پیدا ہوتی ہے، فلاں چیز میں بدفعلی آتی ہے، اور ستاروں کے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک آدمی کسی نجومی کے پاس جا کر اپنے بارے میں پوچھتا ہے میرا ستارہ کیا کہتا ہے، تو شریعت مطالعہ ان باتوں کی نفی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں کہ اگر ساری انسانیت انسان کو نفع دینا چاہے اور اللہ تعالی انسان کو نقصان دینا چاہے تو ساری مخلوقات انسان کو نفع نہیں دے سکتی، اور اگر سارے مخلوقات انسان کو نقصان دینا چاہے اور اللہ تعالی نفع دینا چاہے تو ساری انسانیت انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالی کا وہ قلم ہی خشک ہو گیا جس سے یہ باتیں لکھ دی گئی تھیں۔ جب انسان پر کوئی زمانہ آتا ہے، انسان زمانے کے اندر یہ عقیدہ بناتا ہے یہ زمانہ، یہ وقت اچھا ہے، یہ وقت برا ہے، پھر انسان زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لا تسبوا الدار فإن الدار کہ تم زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو میرا نام ہے۔ یعنی جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح لکھتے ہوئے شارح یوں لکھتا ہے کتاب کے اندر
کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بیمار اونٹ کو اپنے تندرست اونٹوں سے دور رکھو۔ جب نبی علیہ السلام کی یہ حدیث لوگوں نے سنی تو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ایک بیماری ایک انسان سے دوسرے جانور کو لگتی ہے، ایک بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی ہے، تو محدثین یوں شرح لکھتے ہیں اس حدیث کی کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کسی کی نفیس ہوتی ہے، اب وہ جب کسی بیمار کو دیکھتا ہے نفرت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے صرف طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں سے دور رکھو۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ سے کہیں یہ بات ثابت نہیں۔ پھر زمانے میں یہ بات رائج ہو گئی کہ ایک انسان کی بیماری دوسرے انسان کو لگتی ہے، ایک انسان کے برے افعال دوسرے انسان پر نوستیں پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنا ایک من گڑت عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا ایک آدمی برا تھا، دوسرا بھی اس کی وجہ سے منحوس قرار دیا گیا، ایک آدمی ایسا تھا دوسرا بھی ایسا قرار دیا گیا۔ اب جب یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں تو ایک مسلمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھ دیا گیا کہ مسلمان کے لیے نجات کا راستہ نبی علیہ السلام کے طور اور طریقے ہیں۔ جب بندہ قرآن کریم کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ انسان مسلمان کے لیے توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب جب ایک انسان زمانے کو برا جانتا ہے، اپنی جو تقدیر لکھ دی گئی اسے ایسا جانتا ہے یہ یوں بدل جائے گی، تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کا دیدار کرایا تو سب سے زیادہ میں نے اپنی امت کو پایا تو میں دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس امت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ لوگ دنیا میں فال نہیں لیتے تھے۔ فال کسے کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے کی جہالتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کام کے لیے جا رہا تھا، شکی مزاج آدمی ہوتے ہیں، نرم عقیدے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کسی آدمی کے سامنے سے کوئی جانور گزر گیا، بلی گزر گئی تو وہ سمجھتا ہے آج کا دن تو منحوس گزرے گا۔ اس عقیدے کو فال کہتے ہیں شریعت مطالعہ کے اندر۔ ایک آدمی کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، صبح کوئی معاملہ الٹا آ گیا، اس نے عقیدہ بنا لیا آج کا دن برا گزرے گا، اسے شریعت مطالعہ میں فال کہتے ہیں۔ اب جب محرم کا مہینہ آیا تو محرم کے مہینے کو لوگوں نے منحوس قرار دیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو ظلماً بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا تو یہ مہینہ منحوس ہو گیا۔ اب جاہل آدمیوں کو کون بتائے کہ شہادت تو ایک امتیاز ہے جو کسی مسلمان کو ملتی ہے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہوا، صفر کا یہ مہینہ شروع ہوا تو صفر کے مہینے کو لوگوں نے منحوس قرار دیا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں یہ صفر کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے 13 دن منحوس ہیں، اس لیے اس مہینے کے
اس چاند کے پہلے 13 دنوں کو ترتیزی کا نام دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں آسیب ہوگا، جادو ہوگا، جنات ہوں گے، اور پھر اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ ترتیزی میں یوں ہوتا ہے، من گڑت باتوں کو، من گڑت عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تاریخی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی، پھر نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد بھی محرم کے مہینے میں جہاد اور جنگ سے منع کیا گیا۔ تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، جیسے ہی یہ چاند نظر آتا، تو جو لوگ جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، وہ تلواریں اٹھاتے، نیزے اٹھاتے، میدان میں آ جاتے، اور پہلی تاریخ سے یہ ہوتا، کسی عورت کا حامل قتل ہو جاتا، کسی بچے کا والد قتل ہو جاتا، عورتیں بیوہ ہو رہی تھی، بچے یتیم ہو رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا یہ گھر اس سفر کے مہینے کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں، تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو اس مہینے کی نحوست کو جاہلوں نے ترتیزی کا نام دیا۔ پھر جب یہ مہینہ جب چل رہا تھا، لوگوں نے سمجھا اس مہینے کے اندر یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ سفر کا مہینہ جاہلوں پر، کفار پر آتا تھا، ایک سال وہ اسے حلال مہینہ سمجھتے، اس میں جنگ کرتے، ایک سال وہ اسے حرام مہینہ سمجھتے، اور اسے محرم کی طرح اس میں بھی جنگ کو حرام سمجھتے۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جب ایک مسلمان پر زمانہ آیا اور زمانے کو انسان نے برا سمجھا، پھر انسان نے زمانے سے نحوست لینے کی کوشش کی، پھر زمانے کے اندر غم منانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر لوگوں کا عقیدہ بنا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوا، اس مہینے میں شادی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر جب یہ مہینہ گزرتے گزرتے جب اس مہینے کا آخری خود آتا ہے، لوگوں کا ایک من گڑت عقیدہ ہے، ویسے ہی لوگوں نے بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جس بیماری میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی، دنیا سے پردہ فرمایا، اس سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو نبی علیہ السلام نے غسل کیا، تو آپ کی بیماری کم ہوئی یا آپ نے بیماری سے شفا پائی۔ اب لوگوں نے یہ من گڑت عقیدہ بنانے کے بعد اس مہینے کے آخری بدھ کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، خوشی مناتے، اور خوشی کا طریقہ اخیر میں انسان نکالتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ غم ہو یا خوشی ہو، انسان آ کر پیٹ پر رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موت تھی، اب یہ غم منا رہا تھا، 40واں خیرات کر کے پیٹ کا معاملہ سامنے کر دیا۔ خوشی کا معاملہ آیا، اس نے ربیع الاول میں خوشی منا کر پیٹ بھرنے کا معاملہ سامنے کر دیا۔ اب جب یہ سفر کے مہینے کا آخری خود آیا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، خوشی مناتے، اور سب سے پہلے اپنے پیٹ کو سامنے رکھا۔ ہوا یہ جب اس مہینے کا آخری خود آتا، لوگ گھروں سے گندم اٹھاتے، پھر اس کے دل بناتے، پھر اس دل کی روٹیاں بناتے، پھر چوری بناتے، پھر ایک دوسرے کو بیچتے، اور سمجھتے یہ چوری بنانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ اتنا بھی مسلمان کو پتہ نہیں، جب ایسا کام کیا جائے اور اسے مذہب سمجھ لیا جائے، وہ کام دین نہیں رہتا، وہ بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کو بتایا جائے تردیدی کوئی چیز نہیں ہے، ایک آدمی کو بتایا جائے یہ جو دلوں کی چوری کھائی جاتی ہے یہ کوئی قرآن و حدیث سے، شریعت سے ثابت نہیں، تو لوگ ایک ہی سوال اٹھاتے ہیں، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ اب اس مسلمان کو اتنا بتا دینا چاہیے
ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے اور انہوں نے کچھ طریقے ہندوؤں سے لیے، اب ہم بھی وہ طریقے کرتے ہیں۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے تو کفار ایک ہی بات کہتے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیں۔ آج ایک انسان کو بتایا جاتا ہے یہ چیزیں بدعت ہیں تو لوگ اس بات کو ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ محرم آتا ہے، اب گلیوں میں بچے چاول مانگ رہے ہوتے ہیں، اب پوچھا جائے کیوں، کہتے ہیں یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اسے ممزادے کہتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ اپنے بچوں کو بیکاری بناؤ۔ اب جیسے ہی سفر شروع ہوا، سفر کے اندر ترتیزی کا معاملہ سامنے رکھا، پھر چوری کا معاملہ سامنے رکھا، اور چوری اس لیے کھانے لگے کہ یہ ثواب کا کام تھا، دل پکا لیے کھا لیے، اب یہ مذہب بنا لیا۔ حالانکہ نجات ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے بعد اتنا عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے، انہی کاموں میں نجات ہے جن کاموں پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے، جن سنتوں کا نبی علیہ السلام نے رواج اس امت میں ڈالا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، نرم عقیدہ ہوتا ہے، ہم کسی کافر کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کسی بدعتی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب ایک آدمی بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ بدعت ثواب کی نیت سے ساتھ کرتا ہے، وہ بدعت کو مذہب سمجھ کے کرتا ہے۔ اب ایک آدمی کو جب بتایا جاتا ہے یہ چیز بدعت ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، تو لوگ اس عقیدے کو لینے کے بجائے اپنے باپ دادا کو پچھلے زمانے کی باتوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے وہی طریقہ اختیار کرے جو شریعت مطالعہ اسے دکھاتی ہے، جس طریقے پر وہ چلے گا تو نجات پا جائے گا۔ ایک آدمی ساری بدعات کرنے کے بعد اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت مطالعہ اس بدعتی کی مذمت کرتی ہے۔ اب جب ایک آدمی ایک بدعت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن آج مسلمان سنت سے دور ہوتے چلے گئے، بدعات کا رواج پڑنا شروع ہوا۔ محرم آیا تب بھی بدعات ہیں، صبر آیا تب بھی بدعات ہیں، کل محرم شروع ہوگا، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائی جائے گی، تو یہ شریعت مطالعہ ہمیں سکھاتی ہے دن منائے نہیں جاتے، دن اپنائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا اسے دین کہتے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی منانا اسے دین نہیں کہتے۔ ایک دن خوشی منا لی، پھر پورا سال نہ مسجد کی طرف رخ ہوا، نہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اس آدمی کی ذہن میں کوئی بات آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔